سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان جس طرح بھلائی کی دعا مانگتا ہے اسی طرح وہ برائی کی بھی دعا مانگ لیتا ہے۔ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، بہت سارے معاملات پر وہ بد دعا کرتا ہے، جلد بازی میں آ کر، غصے میں آ کر، تنگ ہو کر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی وہ مایوس ہو جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی ہم نے مٹی ہوئی رکھی، یعنی رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی ہم نے روشن رکھی، دن کی نشانیاں دکھانے والی رکھی۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم دن میں اپنے رب کے فضل روزی کو تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے تاکہ تم سال کی گنتی اور حساب کو جانو۔ اگر دن ہی دن ہوتے یا رات ہی رات ہوتی تو پھر دن رات کے ذریعے جو دنوں کا ہم حساب کرتے ہیں وہ کیسے کرتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، یعنی انسان جہاں بھی جائے قسمت اس کے ساتھ جاتی ہے، اسے وہی ملتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک نامہ اعمال رکھ دیں گے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، کھلا ہوا نامہ اعمال جس میں ہر چیز کا ذکر ہوگا۔ اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو خود پڑھتا جا اور دیکھ لے کہ تیرا انجام کیا ہونا ہے۔ اللہ، وہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانا، پورا نامہ اعمال۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم ایک دن میں جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سوچا، جو کچھ ہم نے بولا، جو ہم بولے ہیں، وہ اگر ہمیں کہا جائے کہ والدین کے سامنے پڑھ کے سنا دو تو نہیں سنا سکتے، تو انبیاء، اولیاء، صدیقین، صالحین، صحابہ، سب کے سامنے یہ کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور بار بار رو رو کر توبہ کریں، تو یہ نامہ اعمال کی جو گندگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی نامہ اعمال پڑھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ پھر وہ عالم ہوگا کہ جو سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا کہ وہ نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوش نصیبی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ من اہتدی، جو سیدھے راستے پر آیا، فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے آیا، اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل عليها، اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہے، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کسی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو،
کوئی تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، تمہیں اپنے گناہ خود اٹھانے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی پہلے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، پھر نہیں مانتے تو انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو جو اس بستی میں مالدار اور سردار ہوتے ہیں انہیں ہم حکم بھیجتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر قول ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس بستی کو تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے، دیکھنے کے لیے کافی ہے، وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبردار ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیا کو چاہے، العاجلہ جلدی آنے والی، دنیا جو ہے وہ پہلے ہے اور پھر آخرت بعد میں آنے والی ہے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے اسے دے دیتے ہیں۔ جتنی بھی بھاگ دوڑ انسان کر لے دنیا میں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کرتے ہیں، یصلاھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا۔ یعنی دنیا 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 جو کرے گا وہ اپنے آخرت کو برباد کرے گا، کیونکہ جہاں بھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ آخرت کو ٹھکرا دے گا، دنیا کو لے لے گا۔ لیکن جس کا ارادہ آخرت کا ہے، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعى لها سعيها، صرف بیٹھے بیٹھے ارادہ نہ کرے، جیسے وہ طالب علم کہ جو امتحان میں کامیابی کا ارادہ کرتا ہے، سارا سال پلاننگ ہی بناتا رہتا ہے، میں اس طرح پڑھائی کروں گا، اس طرح تیاری کروں گا، امتحان سر پہ آ جاتا ہے، تو صرف ارادہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ وسعى لها سعيها، وہ آخرت کو چاہے اور اس کو چاہنے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن یہ کوشش کرنے والے کا عقیدہ ہی خراب ہو تو پھر آخرت کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ انہی کی کوششیں ٹھکانے لگیں، یہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ لوگوں سے آپ کہیں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں۔ ہاں کوشش کروں گا۔ جناب آپ نماز میں سستی کرتے ہیں تو ایسا کریں کہ درس قرآن میں آئیں، درس قرآن کی برکتوں سے دل روشن ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آپ دعا کریں،
اللہ توفیق دے. ارے آپ کوشش تو کریں. اچھا میں کوشش کروں گا. اب مولانا صاحب پوچھیں کہ حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ میں دکان چلاتا ہوں. تو کل تو اتوار ہے، پرسوں پیر ہے، تو پیر کو دکان آپ کھولیں گے کہ نہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ بالکل کھولیں گے. کیوں؟ پیر کے دن کوئی چھٹی ہے، کوئی ہڑتال ہے کیا؟ وہاں پر یہ ڈھیلا انداز نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب، دعا کریں اللہ پیر کو دکان کھولنے کی توفیق دے. کوشش کریں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ ڈھیلا ڈھالا انداز وہ دکان کھولنے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے معاملات میں ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح دکان کھولنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا اگر 10واں حصہ دین پر چلنے کی کرے کوشش، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ضرور فرمائے گا. لیکن کسی طور پر بھی وہ اس کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہاں پر اس شخص کا ذکر ہے جو آخرت کا ارادہ بھی کرے، اس کی صحیح کوشش بھی کرے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے. یعنی جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے آخرت دیں گے، اور جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا دیں گے. جو جیسی کوشش کرے گا. کامیاب ہے وہ جو آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو رب کو پانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا. وما كان عطاء ربك محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، غور تو کرو کہ ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کسی کو مال زیادہ دیا تو کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو آواز اچھی دی، کسی کو کون سی صلاحیت زیادہ دی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہے. تو اصل جو بڑائی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مقرر نہ کرو. فتقعد مذموما مخذولا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم مذموم ہو کر، مخذول ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. مذموم مانے مذمت کیا ہوا، اور مخذولن کے معنی بے کس. تو تم دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھا، خدا سمجھا. اس رکوع میں جہاں ہم نے بہت ساری باتیں سماعت کی، ان میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرے. اگر اللہ کا قرب پانے کی کوشش کی جائے گی اور صحیح لگن ہوگی تو اللہ اپنا قرب ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.